اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا کے بعد میرے دینی اور یقینی دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور نونہالان اسلام یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، میں آپ سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میری حیثیت نہ ہونے کے باوجود آپ میری دعوت پر تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے نور و سرور عطا کرے۔ آج کا آپ جانتے ہیں کہ یہ میلاد ہماری بچی کی سالگرہ کے موقع پہ منعقد کیا گیا ہے۔ دراصل لوگ اپنے بچوں کی سالگرہ کی خوشی مناتے ہیں کہ وہ سال کے ہوئے ہیں یا 2 سال کے ہوئے ہیں۔ ہر ماں باپ کو اپنے بچے کی خوشی منانی بھی چاہیے، ہونی بھی چاہیے، لیکن شاید ہماری سوچ یہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو اولاد دی ہے تو اس اولاد کی تربیت کے لیے اسلام نے کچھ قانون بھی آپ کے لیے بنائے ہیں اور کچھ اصول فراہم کیے ہیں کہ کن اصولوں کی بنیاد پر آپ اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ اور پھر قرآن نے یہ بھی بتایا ہے اور نبی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ کون سی اولاد انسان کے لیے دنیا و آخرت ہر دو میں باعث نجات ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رسالت مآب علیہ السلام نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان اس زندگی سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال، اس کا عمل اس سے منقطع کر دیا جاتا ہے، الا بثلاث، لیکن 3 چیزیں اس کے ساتھ رہتی ہیں۔ وہ 3 چیزیں صدقہ جاریہ تھا، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا او علم ینتفع بہ، یا وہ علم جس سے آپ نے کسی کو نفع پہنچایا، یا پھر رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا او ولد صالح، یا تمہاری نیک اولاد۔ اگر آپ اپنی اولاد کو نیک بنانا چاہتے ہیں تو ہماری سوچ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے بچے کی خوشی مناتے ہیں کہ اللہ نے ہماری اس دن 1 سال پہلے ہمیں بچی عطا کی تھی یا بچہ عطا کیا تھا، تو ہمیں اللہ کی اس نعمت پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو شکر ادا کرنے پہ اگر لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں یا اس کا کوئی بھی رنگ دیتے ہیں، ہم بھی نہیں کہتے کہ وہ ناجائز ہے، منانی چاہیے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی اولاد کی خوشی ہے، لیکن ہمیں مدنی تاجدار کی ولادت کی سب سے زیادہ خوشی ہے۔ ایک مسلمان کا طرہ امتیاز یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے، جس وقت آپ جانتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ اس کی کانوں میں اذان دیتے ہیں، اور جب انسان فوت ہوتا ہے تو آپ اس کا جنازہ پڑھتے ہیں۔ عام طور پہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے، لیکن وہ مقصد کیا ہے؟ ایک مسلمان کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اذان کیوں دی جاتی ہے؟ کہ جب وہ پیدا ہو تو اس کے کانوں میں اللہ اور اس کے رسول کا نام ڈال دیا جائے، تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی وہ اتباع اپنی زندگی میں بھی کرے، اور پھر اب آخرت جب وہ اس کی آخر وقت ہوتا ہے تو جنازہ بھی اسی لیے پڑھا جاتا ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے، وہاں بھی اللہ رسول کو یاد کیا جاتا ہے، درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کا مقصد اگر زندگی کے اوائل اور اواخر میں آپ سمجھیں تو جو درمیانی حصہ زندگی کا ہے وہ سال کا ہے یا 2 سال کا ہے، تو ہمیں اپنے بچوں کو یہی سمجھانا چاہیے کہ آپ کے لیے جو مشعل راہ ہے اور رسول کریم علیہ السلام کی حیات ہے اور رسول کریم علیہ السلام کا پیکر عمل ہے، جو اسوہ حسنہ آپ علیہ السلام کا ہے ہمارے بچوں کے لیے، وہی نمونہ ہے۔ تو اگر ہم بچوں کو سکھائیں گے، اگر ان کے برتھ ڈے پہ یا سالگرہ پہ ہماری یہ سوچ ہے کہ ہم میلاد منائیں گے، تو ان کی بھی ایک سوچ ہوگی کہ ہمارے والدین ہماری سالگرہ پہ میلاد مناتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری خوشی بھی ان کو تھی، لیکن ہم سے زیادہ نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی تھی نا۔ اور آپ کی اولادیں ان پہ روحانی طور پہ ایک اثر ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ نیک اس لیے ہوں گی کہ اللہ رب العالمین ان کو نیک کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کے نام کی برکت سے۔ یہی نیت ہے ہماری، اور یہی جذبہ لے کے ہم لوگوں نے یہ آج کا یہ مختصر سا پروگرام ہم نے یہاں پر منعقد کیا۔ تو بلا تاخیر میں نے پروگرام کے آغاز کے سلسلے میں ہمارے
جامع مسجد سلطان بہو سینٹر کے ایک ہونہار طالب علم ہمارے عزیز ہیں، ان کے بیٹے ہیں محمد مصطفیٰ. ان کو میں عرض کروں گا کہ وہ تلاوت کلام پاک سے اس محفل کا آغاز کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ حافظ قاری عمر صاحب کی بھی تلاوت ہوگی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا إليه وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ آپ نے سماعت فرمایا کہ ایک بچہ جس وقت قرآن پڑھتا ہے تو بچے کے اندر جو معصومیت ہے اس کا بھی اثر ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام کا اثر ایک معصوم زبان سے ایک مسلمان کا نرم دل رکھنے والا ایک مسلمان محسوس کر سکتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اسی ذوق و شوق کو ہم آگے بڑھائیں گے. اور میں آج کی خصوصی مہمان خصوصی بھی ہیں، ان کا اپنا گھر بھی ہے، وہ میرے بڑے بھائی ہیں، میرے یہ قابل احترام ہیں. الحافظ القاری استاد القراء حافظ محمد عمر صاحب کو عرض کروں گا کہ وہ تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. إن
لعلكم تعقلون. سبحان اللہ. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر. سبحان اللہ. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. سبحان اللہ. اللہ اکبر. بارک اللہ. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. سبحان اللہ. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. سبحان اللہ. ما شاء اللہ. قال يا بني لا تقصص رؤياك على
قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إلا الشيطان للإنسان عدو مبين. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. ما شاء الله. سبحان الله. الله أكبر. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. إن ربك عليم حكيم. صدق الله العظيم. یہ تھے الحافظ القاری محمد عمر صاحب، ان کے خوبصورت انداز اور خوبصورت آواز میں آپ تلاوت کلام حکیم سماعت فرما رہے تھے. میں بلا تاخیر اس کے بعد نعتیہ سلسلہ کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. جیسے پہلے بھی عرض کی تھی کہ زیادہ طویل پروگرام نہیں ہوگا، ایک بچہ نعت پڑھے گا، پھر شاہ صاحب نعت پڑھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ حافظ صاحب کی بھی ہم کلام سنیں گے، کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا ہم نے آپ سے بھی کلام نہیں سنا. خواہش ہے ساتھیوں کی کہ آپ سے نعت کا طبیعت آپ کی ناساز ہے، لیکن ایسے موقع پہ انشاءاللہ ٹھیک ہو سکتی ہے. میں اس کے بعد نعتیہ سلسلے کے آغاز کے لیے ایک نہایت ہی ہونہار اور ذہین طالب علم کو دعوت دوں گا. وہ قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، آپ کے اس علاقے میں ہی سلطان باؤ سینٹر میں حفظ کر رہے ہیں. ان کی اللہ نے ان کو خوبصورت آواز بھی دی ہے، خوبصورت ذہن بھی دیا ہے، اور اس عمر میں وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں. تو تشریف لاتے ہیں محمد حسن اور نعت رسول مقبول پیش کرتے ہیں. یا رسول اللہ
تیرے قدموں میں جو گئے غیر قوم کیا دیکھیں کون نظروں پہ چرے دیکھ کے طلبہ تیرا کا کون نظروں پہ چرے دیکھ کے طلبہ تیرا تیرے ٹکروں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش اللہ کا مسند حضور کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی سب نے دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تمہارے نام کے جس کو ملا جتنا ملا صدقہ تیرا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشاروں سے گوچا سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشاروں سے گوچا اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی گندے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور گو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور گو ہم رسول اللہ کے گئے ہم رسول اللہ کے گئے جنت رسول اللہ کی ہے سب بولے ہم رسول اللہ کے گئے 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 جنت رسول اللہ کی ہے اور خلد میں گوگاگ مارا داخلہ اس شان سے کہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے ہم رسول اللہ کے گئے جنت رسول اللہ کی ہے اے رضا
اچھے رضا سچے رضا پیارے رضا اے رضا احمد رضا مرشد رضا میرے رضا اے رضا یہ صاحب قرآن مدائے گزور تجھ سے ہو ممکن پھر مدحت رسول اللہ کی من کو پتہ خواجہ 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 تیری شان خواجہ معین الدین تیری شان خواجہ معین الدین تو رسول پاکی آل ہے میں گدائے خواجہ چشت گو میں گدائے خواجہ چشت گو مجھے اس گدائی پہ ناز گئے مجھے اس گدائی پہ ناز گئے میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو کہ میرا خواجہ بندہ نواز ہے میرا بگڑا وقت سنوار دے میرا بگڑا وقت سنوار دے میرے خواجہ مجھ کو نواز دے میرے خواجہ مجھ کو نواز دے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے تیری ایک نگاہ خواجہ 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 ایک نگاہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے اور یہاں بھیک ملتی ہے بے گمان یہ برے سخی کا گے آستایا کا بھیک ملتی ہے بے گمان یہ برے سخی کا گے آستایا گا سب کی برتی ہے چولیاں دیکھو سب کی برتی ہے چولی سب کی برتی ہے چولی یہ تیرے غریب نواز ہے یہ تیرے غریب نواز ہے میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام دے دو پنجے تن کے نام میرا ولیوں کے امام میرا کے امام میرا ولیوں کے امام دے دو پنجے تن کے نام ہم نے محفل گئے سچائی بڑی دیر سے میرا ہم نے چھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے جب بھی مشکل سر پر آئی تیری رحمت آرے آئی تیری رحمت آرے آئی آرے آئی جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا یا غوث جب میں نے تمہیں پکارا کام آیا تیرا سہارا فرد کا سانپ نے تنی خیر سے میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام
میرا ولیوں کے امام دے دو مجھے تن کے نام ہم نے محفل ہے سچائی بھری دیر سے میرا ہم نے چھولی گے پھیلائی بھری دیر سے میرا ہم نے محفل گے سچائی بھری دیر سے میرا ولیوں کے امام دے دو پنجے تن کے نام ہم نے محفل گے سچائی بھری دیر سے ہم نے چھوڑی ہے پھیلائی بھری دیر سے. حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار اور اس کے بعد امام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت کردیا پیش کروں گا. محبت اور ذوق سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. حمد باری تعالیٰ. تیرے خوابوں میں رہے تیرے خیالوں میں رہے تیرے خوابوں میں رہے تیرے خیالوں میں رہے ہم ازل سے ہی تیرے چاہنے والوں میں رہے ہم ازل سے ہی تیرے چاہنے والوں میں رہے ان کی بدبختی کے جو تجھ سے رہے ہیں منکر ان کی بدبختی کے جو تجھ سے رہے ہیں منکر ان کی خوش بختی کے جو تیرے حوالوں میں رہے ان کی خوش ان کی بدبختی کے جو تجھ سے رہے ہیں منکر ان کی خوش بختی کے جو تیرے حوالوں میں رہے ان کی خوش بختی کے جو تیرے حوالوں میں رہے ہے یہی اپنی تمنا ہے یہی اپنی دعا
لطف کے حالوں میں رہے تیرا یہ بندہ تیرے لطف کے حالوں میں رہے اور جو تیرے نام پہ قربان ہوئے ہیں یا رب جو تیرے نام پہ قربان ہوئے ہیں یا رب مر کے وہ اہل وفا زندہ مثالوں میں رہے مر کے وہ اہل وفا زندہ مثالوں میں رہے تیرے خوابوں میں رہے تیرے خیالوں میں رہے ہم ازل سے ہی تیرے چاہنے والوں میں رہے درود پاک کا نذرانہ بھی صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا ایک نام بچاتا ہے مجھے رنج و علم سے ایک نام بچاتا ہے مجھے رنج و علم سے ایک ذات ہے جو مجھ کو بکھرنے نہیں دیتی ایک نام بچاتا ہے مجھے رنج و علم سے ایک ذات ہے جو مجھ کو بکھرنے نہیں دیتی اور کوئی اور بچائے نہ بچائے مجھے ناصر ایک نعت ہی سرکار کی مرنے نہیں دیتی ایک نعت ہی سرکار کی مرنے نہیں دیتی اور گرداب میں گر مجھ کو نظر آیا سفینہ میں ڈوب رہا تھا نظر آیا مدینہ اور نام لیتے ہی سرکار علی کا ناصر ہر موج کے ماتھے پہ نظر آیا پسینہ ہر موج کے ماتھے پہ نظر آیا پسینہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا مکان تولا مکان ذکر مکان تولا مکان ذکر حکومت مصطفیٰ
جتھوں مجرم بری ہوندے جتھوں مجرم بری ہوندے او عدالت مصطفیٰ دیے مکان تو لا مکان ذکر حاصل کرام سے کوئی جے گالیاں دیوے جواب وچ مسکرا دینا کوئی جے گالیاں دیوے جواب وچ مسکرا دینا دعاواں دینیاں سب نوں اے عادت مصطفیٰ دیے دعاواں دینیاں سب نوں کوئی جے گالیاں دیوے جواب وچ مسکرا دینا دعاواں دینیاں سب نوں اے عادت مصطفیٰ دیے مکان تو لا مکان تک میں ایک عاشق نو جد پوچھیا خدا پوچھے تے کی منگیے میں ایک عاشق نو جد پوچھیا خدا پوچھے تے کی منگیے جواب وچ اس فرمایا زیارت مصطفیٰ دیے جواب وچ اس فرمایا زیارت مصطفیٰ دیے مکان تو لا مکان تکر نبی ہووے ولی ہووے عمر ہووے علی ہووے نبی ہووے ولی ہووے عمر ہووے علی ہووے خدا تو بعد ہر ایک نوں ضرورت مصطفیٰ دیے خدا تو بعد ہر ایک نوں ضرورت مصطفیٰ دیے مکان تو لا مکان تکر فیصل بھائی عقیدے دا شعر عداوت کملی والے دی جہنم تیک لے جاندی عداوت کملی والے دی جہنم تیک لے جاندی جے تو جانا
جنت نو تے جنت مصطفیٰ دیے جے تو جان جنت نو تے جنت مصطفیٰ دیے مکان تو لا مکان تکر حکومت مصطفیٰ دیے جتوں مجرم بری ہوندے او عدالت مصطفیٰ دیے مکان تو لا مکان تکر نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا سبحان اللہ. المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. حمد و ثنا کے بعد قابل صد احترام برادران اسلام، آج چونکہ ہم رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے حوالے سے قرآن حکیم کی تلاوت سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی اور اولیاء اللہ کی شان میں ہدیہ عقیدت پیش کر چکے ہیں، تو برکت کے لیے میں نے قرآن حکیم کی مختصر سا رکوع سورہ کہف سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور ان چند آیات بینات کا ترجمہ جو میرے مرشد و مربی قائد اہل سنت مفکر اسلام مفسر قرآن علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب نے ایک حسین انداز میں اور بہتر انداز میں ترجمہ فرمایا ہے. میں چاہوں گا کہ ترجمہ پڑھ کے اور ایک حدیث پیش کر کے آپ کے سامنے
अपना कोई हाशिया आराई नहीं करूँगा और फिर इंशाअल्लाह ताला हम महफिल का इख्तिताम कर देंगे। इन आयात बय्यिनात में आप देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान और मुसलमान को दावत फ़िक्र दी है कि दुनिया व माफ़िया, ये जो कुछ अल्लाह ने पैदा किया है उसको अल्लाह अगर उरूज देता है तो उस पर एक सवाल भी है। और अगर इस रुकू के तर्जुमा जब मैं आपके सामने पेश करूँगा, आप जब गौर करेंगे तो इस रुकू का जो मूड है, इस जो उन्वान है इस रुकू का, वो यही है कि ये जो दुनिया है ये फ़ानी है और इसके जो अलाइक है, चाहे वो इंसान की सूरत में हो, अज़ीज़ व क़रीब की सूरत में हो, करीब का रिश्ता हो या दुनिया के जो कशिश रखने वाले जो मामलात हैं वो भी हों, तो ये सारी फ़ना होने वाले हैं। फिर इंसान को दावत फ़िक्र ये दी कि अगर ये फ़ना होने वाले हैं तो वो काम कर जो तुझे यहाँ भी फ़ायदा दें और आखिरत में भी फ़ायदा दें। तर्जुमा समाअत फरमाएँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि और उनके सामने दुनियावी ज़िंदगी की मिसाल बयान फरमाओ। कमाइन अंज़लनाहु मिनस समाई फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्द, जैसे एक पानी हमने आसमान से उसे उतारा हो तो उसके ज़रिए नबातात ज़मीन घने होकर उगे। फ़अस्बहा हशीमन तज़रूहु रियाह, फिर कुछ वक्त के बाद खुश्क पायमाल घास हो जाती है। वकान अल्लाहु अला कुल्ली शैइन मुक़्तदीरा, जैसे हवाएं उड़े फिरती हैं और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। दूसरी आयत करीमा में इरशाद फरमाया, जो आज की शायद महफिल से भी मुनासिबत रखती हो, कि अलमालु वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, माल जो दुनिया की दौलत है और बेटे ये दुनियावी ज़िंदगी की रौनक है। कि जो आपकी ज़िंदगी इस दुनिया में है ये उसकी रौनक है, उसकी ज़ीनत है, और बाकी रहने वाले नेक काम ही तेरे रब के यहाँ बेहतर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल और औलाद का जिक्र किया, लेकिन फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक बेहतर तेरे नेक काम जो रहने वाले हैं वो है। फरमाया सवाब के एतबार से और अच्छी आरज़ू के लिए। फिर अगली आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस ज़मीन का जो आपके सामने अल्लाह ने एक ज़मीन बिछाई है उसकी पहनाई और खूबसूरती के बारे में फरमाया कि वह यौम नुसय्यिरुल जिबाल, कि ये कितनी खूबसूरत है, लेकिन जब क़यामत आएगी तो क्या होगा। और जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएंगे और तुम ज़मीन को आश्कार और खुला देखोगे और हम सबको जमा कर लेंगे, बस हम किसी को भी पीछे नहीं रहने देंगे। और साथ ही फरमाया कि और वो सब आपके रब के हुजूर सफ़ों में पेश किए जाएंगे। क़यामत का मंज़र पेश किया जा रहा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम से अल्लाह रब्बुल आलमीन हम कलाम फरमाया कि आपके रब के सामने ये सारे जो इंसान आज दुनिया में शायद अपने आप को कुछ समझ बैठे हैं, वो सब अल्लाह के सामने कुछ बनकर सब सफ़े बनाकर पेश होंगे। बेशक तुम हमारे दरबार में आ गए हो जैसे पहली मर्तबा हमने तुम्हें पैदा किया था। फिर इंसान से अल्लाह रब्बुल आलमीन मुखातिब होकर फरमाते हैं कि आज तुम हमारे, जब पहले आप जानते हैं कि जब सब रूहों को इकट्ठा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहद लिया था तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि तुम सब लोग हमारे दरबार में आ गए हो जैसे पहली मर्तबा हमने तुम्हें पैदा किया था। फरमाया कि बल जाम तुम अल्लन नजाला लकुम मौइदा, बल्कि तुम्हारा गुमान ये था कि हम तुम्हारे लिए वादा का वक्त मुकर्रर नहीं करेंगे। जो लोग मुनकरीन आखिरत हैं वो नबी अलैहिस्सलाम के दौर में भी यही कहते थे कि आखिरत क्या है, एक दफ़ा पैदा मरने के बाद कोई ज़िंदगी नहीं है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जैसे पहले एक दफ़ा तुम सबको हाजिर किया था, तुम सबको हाजिर होना पड़ेगा। और आखिरी आयत करीमा में इरशाद फरमाया कि और नविश्ता आमाल रखा जाएगा तो तुम मुजरिमों को देखोगे कि नविश्ते के मश्तमालात की वजह से सहमे होंगे और कहेंगे कि हाय हमारी शामत, इस तहरीर को क्या हुआ, इसने छोटा छोड़ा न बड़ा मगर गिन गिन कर रख दिया। कि जिस वक्त वो लोग जो दुनिया में फिरौन बने फिरते हैं, जो दुनिया में तकब्बुर के लिबादे में फिरते हैं और अपने आप को नाखुदा समझते हैं, ना किसी छोटे की फ़िक्र, ना किसी बड़े का अदब,
نہ کسی اچھے انسان کی قدر، نہ کسی برائی کی تمیز، حلال حرام ان کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں بس ہم زمین پہ ہیں، ہمارے نہ کوئی اوپر ہے نہ بعد میں ہے۔ ان لوگوں کے لیے کان کھولنے والی اور عبرتناک یہ آیت ہے کہ مولا کریم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے اعمال کا نوشتہ کھول کر رکھا جائے گا، لکھا ہوا، کہ وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت کہ نہ اس نے یہ نوشتہ ہے، اس نے نہ ہمارے چھوٹے کسی چیز کو چھوڑا ہے نہ کسی بڑی کو چھوڑا ہے، مگر گن گن کر رکھ دیا، ہر ایک چیز کو گن گن کر سامنے رکھا جائے گا۔ لیکن اس وقت انسان پچھتائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اور اپنے کیے ہوئے اعمال انہوں نے حاضر پائے اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ان آیات بینات پہ بلکہ یہ پورا مختصر سا رکوع میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو نبی علیہ السلام کی محبت میں گلہائے عقیدت پیش کرنا، نعتیں پڑھنا، سننا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہمارے لیے سرمایہ ہیں، آخرت کے لیے بھی دنیا کے لیے بھی۔ لیکن جو اللہ رب العالمین نے آخرت کا نقشہ یہاں پہ کھینچا اور دنیا کی زندگی کی مثال دی، اور پہلی آیت میں آپ نے دیکھا کہ فرمایا کہ جیسے ایک پانی ہم نے آسمان سے اتارا ہو اور اس کے ذریعے نباتات زمین گھنے ہو کر اگے، پھر کچھ وقت بعد خشک پائمال گھاس ہو جاتی ہے جیسے ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں۔ یہ وہ منظر ہے کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ بھی باہر پھول لگے ہیں، لیکن ابھی ان پہ پھول ہیں، کچھ دن پہلے پھول نہیں تھے اور یہ کچھ دن بعد بھی نہیں رہیں گے۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ میں نے آسمان سے ایک پانی اتارا جس کو بادل آپ کہہ سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے نباتات زمین گھنے ہو کر اگے۔ نباتات زمین سے آپ یہ جتنے قسم کے پھول ہیں ان سب کو لے سکتے ہیں، چنبیلی، گلاب، کسی قسم کا پھول لے سکتے ہیں، کوئی خوبصورت درخت لے سکتے ہیں کہ نباتات زمین اگے اور پھر کچھ وقت بعد خشک پائمال گھاس ہو کر ایسے ہو گئے جیسے ہوائیں اڑائی پھرتی ہیں۔ تو وہ چیز جو کچھ دن پہلے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے انسان تو غور تو کر کہ تیرے سامنے ایک خوبصورت سا باغ ہے، اس میں پھول لگتے ہیں، اللہ رب العالمین کے حکم سے پانی آسمان سے گرتا ہے، اس کے حکم سے یہ زمین پہ درخت لگتے ہیں، ان پہ سرسبز و شاداب یہ پتے لگتے ہیں، اور تیری نظر میں چمک، تیری نظر کے لیے یہ باعث کشش ہوتے ہیں، یہ بڑے خوبصورت لگتے ہیں۔ یہ زندگی بھی تمہارے لیے شاید ایسی ہی ہے کہ زندگی کا شاید ہونا بچھونا، یہ گاڑیوں کے فراٹے بھرتے، یہ فلک بو سے مارتے ہیں، اور یہ شاعرانہ انداز یہ زندگی میں شاید تمہارے لیے کشش رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ جیسے یہ خشک پتے، ایک آندھی چلے، ایک رات آئے، ایک ہوا چلے اور ان سب کو اڑا کر لے جائے، اور پھر وہ درخت سوکھا ہوا درخت رہ جاتا ہے، اس کے پاس کوئی سرمایہ نہیں بچتا، لوگ اس کو دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتے، وہ کوئی وقت آتا ہے لوگ اس کو کاٹ بھی دیتے ہیں۔ گویا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ غور کرو اے انسان، جس وقت نباتات زمین اللہ نے اگائے ہیں، لیکن کچھ وقت تک ان میں کشش اللہ رکھتا ہے، پھر ان پر بھی فنا کا ایک وقت ہے، وہ بھی فنا ہو جاتے ہیں، ان کی بھی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے۔ پھر انسان کو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اللہ ہر چیز پر قابو رکھنے والا ہے، کہ جس طرح یہ نباتات کا، سورج کا، چاند کا نظام ہے، اللہ اگر اس پر قدرت رکھتا ہے تو انسان پہ بھی قدرت رکھتا ہے۔ لیکن اگر اللہ نے انسان کو کچھ اختیارات دیے تو اے انسان تو اپنے آپے سے باہر نہ ہو، تو اپنی حیثیت اور اوقات کو دیکھ کہ اللہ نے جب تمہیں پیدا کیا تو تیری کیا حیثیت تھی۔ ہم قطرۂ آب سے پیدا ہونے والے انسان کو جب بڑا ہو کر وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، نہ ماں کا ادب، نہ باپ کا احترام، نہ بھائی کا ادب، نہ چھوٹوں پر شفقت، جب انسان اپنی زندگی میں یہ چیز لے آئے تو پھر وہ باعث حیرت بات ہوتی ہے، اور انسان کے لیے یہ باعث فکر ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ ایک مثال رکھی، اور اگلی آیت کی میں تشریح کر کے میرے خیال میں مغرب کا وقت ہونے والا ہے، تو میں چاہوں گا کہ پورے رکوع کا ترجمہ تو آپ نے پڑھ لیا ہے، سن لیا ہے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ سمجھ لیں گے کہ قرآن کا آپ کو دعوت فکر کیا ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں جو آپ کی آج کی محفل کی نسبت سے بھی ہو، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی رونق ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ
ایک چیز کو اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ اگر آپ کے گھر اولاد نہیں ہو تو ایک انسان کا گھر وہ اجاڑ سا لگتا ہے، اس کو زندگی ویران سی لگتی ہے۔ وہ کسی ولی اللہ کے پاس جاتا ہے، وہ کسی اللہ کے بندے کے پاس جاتا ہے، وہ حضور علیہ السلام کا واسطہ اور وسیلہ پیش کرتا ہے، مولا مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے، انسان کو خوشی دیتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور بیٹے یہ دنیاوی زندگی کی رونق ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ والباقیات الصالحات خیر عند ربک، باقی رہنے والے نیک کام ہی تیرے رب کے ہاں بہتر ہیں۔ اور فرمایا کہ ثوابا و خیر عملا، اور اچھی آرزو کے لیے۔ گویا اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر اولاد ہے تو ہم صرف یہ سمجھیں کہ وہ دنیا کی رونق کے لیے بس، یا ہم اولاد سے کنارہ کر لیں، اولاد کو بس چھوڑ دیں، بس یہ دنیا کے لیے نہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو فرمایا اس کی میں تشریح نہیں کروں گا، میں آپ کے لیے باب علم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جو الدر المنصور میں تفسیر میرے سامنے ہے، وہ میں آپ کے سامنے ابی حاتم کے حوالے سے حضرت علی کا جو قول ہے کہ المال والبنون زینت الحیات دنیا کا معنی کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ قرآن کا یہ کہنے کا مقصد کیا ہے، اور قرآن کون سی دعوت فطر آپ کو دے رہا ہے، اور کس طرف آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ اپنی اولاد یا اپنی آنے والی نسلوں کو آپ بنائیں۔ نبی علیہ السلام کے پیارے صحابی مولا علی نے ارشاد فرمایا عن علی ابن ابی طالب قال المال والبنون حرث الدنیا، المال والبنون حرث الدنیا والعمل الصالح حرث الآخرہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو مال اور دولت ہے یہ آپ کی دنیا کا خزانہ ہے، ٹھیک ہے، المال والبنون دنیا کا خزانہ اور دنیا کی زینت ہے۔ فرماتے ہیں والعمل الصالح حرث الآخرہ، کہ جو عمل صالح ہے نا، جو نیک اعمال ہیں، اور نیک اعمال صدقہ بھی ہے، نیک اعمال عبادت بھی ہے، نیک اعمال کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا بھی ہے، نیک اعمال اپنے پڑوسی کے حقوق بھی بجا لانا ہے، نیک اعمال کسی کے رستے سے تکلیف ہٹا دینا بھی ہے۔ نیک اعمال یہ نہیں کہ ماما بٹھا ہم سر پہ سجا لیں، داڑھی رکھ لیں اور پھر ہم اپنے آپ کو سمجھیں کہ بس ہم نہیں نیک کام کرتے، نہیں۔ نیک اعمال سے مراد ایک انسان نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو اپنے اندر لے آئے، اس کو فالو کرے اور ایک اپنی زندگی میں انقلاب لائے۔ اور فرماتے ہیں کہ سارے جو نیک اعمال ہیں وہ باقیات و صالحات میں ہیں اس آیت کی تشریح میں، لیکن حضرت علی کے اگلے الفاظ جو ہیں وہ حاصل کلام ہیں، اور قرآن پاک کی اس آیت کی تشریح آپ اس طرح سمجھیں گے کہ آپ نے سنا کہ اللہ نے فرمایا کہ دنیا مال اور دولت، مال اور بیٹے دنیا کی زینت ہیں، اور باقی رہنے والے تیرے نیک کام ہی ہیں۔ پہلے میں نے آپ سے عرض کی کہ نبی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ اگر بندہ مر جائے تو ختم ہو جاتے ہیں، اس سے اعمال 3 چیزیں رہ جاتی ہیں، اور ان میں ایک ولد صالح نیک اولاد بھی ہے۔ یہاں پہ حضرت علی نے کہا المال والبنون حرث الدنیا والعمل الصالح حرث الآخرہ، کہ اعمال صالح جو ہیں آپ کے جو نیک کام ہیں وہ آخرت کا خزانہ ہیں آپ کے، لیکن جو مال اور بنون ہے وہ دنیا کی آپ کی زینت ہے، دنیا کی رونق ہے بس۔ لیکن اگلی بات جو حضرت علی نے کی وہ قابل فکر ہے، اور وہ انسان کو ایک دعوت دیتی ہے سوچنے پر کہ وَقَدْ يَجْمَعُهُمَ اللَّهُ لَا قَوَامٍ، کہ اگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے کسی کو یہ دونوں چیزیں مل جائیں تو اس سے خوش قسمت آدمی نہیں ہے۔ گویا اللہ رب العالمین کے اس کلام المال والبنون زینت الحیات دنیا کا حضرت علی کے قول کے مطابق معنی یہ ہوا کہ اعمال صالحہ آپ کی آخرت کا خزانہ ہے اور اولاد آپ کی دنیا کی زینت ہے، لیکن اگر یہ دونوں آپ کو مل جائیں، اور دونوں ایک ہی صورت میں مل سکتے ہیں کہ اولاد کے ساتھ شفقت کریں، اولاد کے ساتھ پیار کریں، لیکن اولاد کو نبی علیہ السلام کی اطاعت اور نبی علیہ السلام کی پیروی سکھائیں۔ اگر آپ کی اولاد نیک ہو گئی، آپ کی اولاد اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات کو بجا لانے والی ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ان دونوں خزانوں سے نواز دے گا۔ پھر اولاد بھی آپ کے لیے نعمت ہی رہے گی، آخرت کے لیے بھی اور یہاں کے لیے بھی، اور جو ہمارے صالحہ ہیں وہ بھی آپ کے لیے نعمت ہی رہیں گے۔ اور آج کے اس پروگرام کا ہمارا بھی مقصد یہ تھا کہ اولاد سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ساری دنیا کرتی ہے، کس کو اپنی اولاد پیاری نہیں ہوتی، لیکن اولاد کو اس سانچے میں ڈالیں، ان کی تربیت ایسے کریں
کہ ہمیں محسوس ہو کہ ہم کسی مسلمان گھرانے سے ہمارا تعلق ہے، ہمارا کسی کافر سے تعلق نہیں۔ حضرت جعفر بن صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری قول میری نظروں سے گزرا، میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم سکھاؤ قبل اس کے کہ کافر لوگ ان کے ذہن خراب کر دیں، قبل اس کے کہ کافر لوگ، وہ لوگ جو اسلام کے مخالف ہیں، اسلام کے خلاف ہیں، وہ آپ کی اولاد کے ذہن کو خراب کر دیں، ان کو دین کی تعلیمات سکھائیں۔ آج کی اس محفل پہ میں اسی پہ اختتام کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ سب کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ابھی دعا ہوگی، ختم ہوگا، اور پھر نماز پہلے پڑھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ لنگر پیش کر دیا جائے گا۔